تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے عہد زیریں کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ایک بھرم قائم رہا۔ مگر بدقسمتی سے یہ خستہ عمارت بھی ایک صدی قبل اس وقت زمین بوس ہو گئی جب ہندوستان کے کریا کریا میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ بولیں اماں محمد علی سے، جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپریڈ دی اسلام، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے تاریخ میں سب سے طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانیوں کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس میں اس عہد کے سرسری جائزے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا بھی خاص طور پر تذکرہ کیا جائے گا جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خوردہ حکمران کے درمیان طے ہوا تھا، جس کی عمر 100 سال مقرر کی گئی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مدت آئندہ سالوں میں ختم ہو جانے والی ہے، جس کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے مواقع موجود ہیں۔ لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہمارے اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے شامل ہونے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ اسی نوع کی ہماری دیگر ویڈیوز بھی ایک خودکار نظام کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز ناظرین، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے قوت و حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اس اصول یعنی ہر کمال رزوال کے تناظر میں جب 8ویں خلیفہ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں نے محض ہوس اقتدار کو اپنا مطمع نظر بنا لیا تو ہلاکو خاں کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے۔ لیکن چونکہ آج کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے جس نے اسی راگ سے جنم لیا، سو ہم اسی تک محدود رہتے ہوئے ابھی اس سے صرف نظر کریں گے۔ ناظرین محترم، عین ان لمحات میں جب بلا لحاظ عمر و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سیراب کر رہا تھا اور تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدین نے نومولود کا نام عثمان رکھا، جس سے ان نامہربان موسموں میں ہر ممکن حد تک اچھی تربیت کی گئی، اور جب وہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش خدا مست سے قائم کر لیا، اور پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسی کی کوکھ سے اس نے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 1299 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ نوزائندہ اسلامی مملکت اس بازنطینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ قابل قدر ناظرین، عثمان، جس کو ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔
یہ عظیم حکمران جب 1226 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے موت سے قبل اپنے بیٹے اور خان کو جو نصیحت کی وہ آج بھی کتب تاریخ میں ایک بہترین ضابطے کی صورت میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد 627 سال تک دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی، جس دوران کئی ایک نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اسے دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دینوب شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے جو کہ بعد ازاں اس کی قلم رو کا حصہ بنے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 1922 میں اس وقت خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی حکومتی مرکز کی چھتری سے نکل کر علیحدہ علیحدہ تشخص کی حامل ہو گئیں۔ لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے کے بارے میں آگاہ ہوں، جن کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جن کو جاننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ دنیا کے موجودہ حالات اور اس میں عالم اسلام کے حالت زار کے بارے میں بہتر تجزیہ کر سکیں گے۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک، جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں، نے ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرطیں بنوائیں جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی تھی کو توڑ دیا گیا، اور آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40 آزاد ممالک وجود میں آئے، جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ملک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت مختلف 40 دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی اور نصرانی دنیا کے لیے سپر پاور بننے کا راستہ ہموار کیا گیا۔ ترکی جو کہ اس سے قبل عالم اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا کو سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ سلطان کے 3 بر اعظموں پر پھیلے ہوئے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا، اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ اور خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات، جن میں تیل کی نمایاں دولت تھی، کو استعمال نہیں کرے گا، اور تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے۔ جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی بندرگاہ باسفورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے اسے عالمی تصرف میں دے دیا گیا، اور یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہ کر سکیں گے۔ یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ ناظرین گرامی، وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا رہا، اور ترک مسلمانوں اور بالعموم تمام عالم اسلام نے یہ صدی کس کرب سے گزاری۔ اگر اس داستان خون رنگ کو لکھنے کی جسارت کی جائے تو ظاہر ہے ایک پوری کتاب کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ عہد پرآشوب اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اب مزید کچھ سال بعد ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے جس نے 100 سال تک اس کی آزادی کو اس سے چھینے رکھا۔ لیکن جو وقت قریب آ رہا ہے تو اسلام مخالف قوتوں کی راتوں کی نیند میں خلل آنے لگا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی طاقتور شہادتیں ترکی کی موجودہ قیادت جو کہ مرد حر طیب اردغان کا قول و عمل دے رہا ہے۔ ہر چند کے گزشتہ 1 صدی میں ترکی کو اسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو اغیار نے اپنی مکاری سے دبانے کی سرتوڑ کوششیں کی، وہ ایک بار پھر شعلہ بننے کے لیے بےتاب ہیں۔ بلکہ اگر طیب اردغان کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ طیب اردغان کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے۔ بلکہ حال ہی میں جب امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف زبان کھولی تو اس کی مذمت بھی سب سے پہلے ترکی کی سرزمین ہی سے کی گئی، اور جب یہ معاہدہ اپنی موت مر جائے گا تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ بلکہ طیب اردغان کا یہ بیان کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا، اس بات کا غماز ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے، اور شاید اقبال کا اس شعر کی تفسیر آمدہ برسوں میں آنے والی ہے۔ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔
ناظرین کرام، اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی جسارت کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ طاغوت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اسلام کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے، اور اگر ماضی میں بھی کبھی ایسی کوشش کی بھی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو گئیں، جس کی تازہ ترین مثال ملا عمر کے افغانستان میں اسلام کے نفاذ کی کوشش تھی، جو طاغوت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، جس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام قوتیں اس پسماندہ ترین ملک کے خلاف صف آرا ہو گئیں، اور نہ ہی وہ طاقتیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ کبھی تمہاری دوست نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی دوست ہیں۔ یہ گوارا کرتی ہے کہ ملت اسلامیہ کبھی ایک مرکز تلے جمع ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خلافت کو ختم کر کے اپنے تئیں ایک بہت بڑا معرکہ سر کر لیا تھا، اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھیں کہ شاید ایک صدی کی گرد تلے دبے یہ ترک مسلمان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف مراجعت اختیار نہیں کر سکیں گے، لیکن وقت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا، اور ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے قبل خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی، اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہیں۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں، بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون ملکا عاضا، عض یعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی تھی، اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، آخر 12 خلفاء کی تعداد انہیں میں سے پوری ہوگی۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا۔ ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی، جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم۔ کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے ہم غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے، اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ کے ساتھ۔ ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے حضور۔ تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہوگا۔ مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ دور رہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا، پھر خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، پس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد حضور نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے بھی ختم فرما دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا، پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا۔ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ پھر حضور نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہاج النبوت قائم ہوگی،
یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر حضور نے دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر طیب اردغان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا وہ وقت جلدی لائے کہ امت کے ان زرخیز اور مقدر دماغوں کے اندر وہ احساس زیاں جنم لے سکے جو کہ اتحاد امت کے راستوں کا نقیب بن سکے۔ آمین۔